بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عصر کے وقت یا اور کسی وقت میں بچوں کے جھولے جو ہیں ان میں شیاطین آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں۔ تو عصر کے وقت یا عصر کے بعد بچوں کو جھولوں سے نکال لینا چاہیے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے سنیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا چھانے لگے، جب رات کا اندھیرا چھائے یا رات آ جائے تو اس وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لیں، بند کریں۔ اور صحیح مسلم میں اتنا بھی ہے کہ اپنے جو مال مویشی ہیں جیسے کہ اونٹ ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ، بھیڑ بکریاں جو پالتو جانور ہیں، ان کو بھی اپنے گھروں میں اس وقت روک لیں، اور ایک گھڑی گزرنے کے بعد پھر انہیں آپ کھول دیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کا نام لے کر گھروں کے دروازے بند کر دیں، اور اللہ کا نام لے کر پانی کے برتن ڈھانک دیں، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے دیگر برتن جو ہیں وہ ڈھانک دیں، اور ان پہ جو مفہوم ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز رکھیں ضرور۔ بعض روایات میں یہ کہ لکڑی رکھ دیں یا اس کی چوڑائی میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں۔ یہ تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ اب ان کی روشنی میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو تعلیمات دی ہیں کہ آپ اس وقت بچوں کی ایسے حفاظت کریں اور اپنے جانوروں کی ایسے حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولوں کی بات نہیں فرمائی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی بڑی شفقت ہے بچوں پہ خصوصی طور پہ، اور آپ نے جب یہ ٹاپک چھیڑا ہے تو آپ ضرور فرماتے کہ اس وقت اپنے بچوں کو جھولوں سے نکال لیں۔ ایسی بات آپ نے نہیں فرمائی، بلکہ احادیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کرو، یا دروازوں پر اللہ کا نام لو، کہ بند دروازے شیاطین جنات نہیں کھول پاتے ہیں، تو وہ آ ہی نہیں سکتے اس وقت۔ وہ آپ کے بچوں کے جھولوں پہ کیسے قبضہ کریں گے؟ اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں تو مغرب کے وقت کا ذکر ہے، عصر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ اسے قیاس کریں اور اپنے طور پہ ہم سوچنا شروع کریں اور دانائی اور حکمت کا اظہار کریں، اور اپنے طور پہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے، اور ہم اس طرح کی کوئی بات دین میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ یہ توہم پرستی ہے۔ اس طرح شیاطین اور جنات بچوں کے جھولوں پہ قابض نہیں ہو سکتے اور انہیں اس طرح تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے اگر جھولا جھولانا بھی ہے تو اپنا وہ خود انتظام کریں گے۔ اور پھر لاجیکلی اگر دیکھا جائے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ نہیں آئے تھے اور آپ کی یہ ذریت کا سلسلہ زمین پہ جاری نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بھی جنات زمین پر موجود ہوتے تھے، اور یہ قرآن حکیم کے پہلے پارے 4 رکوع کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ آدمیت و انسانیت کا آغاز اس دھرتی پہ بعد میں ہوا ہے، اور جنات پہلے سے موجود تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے، جھولے نہیں تھے، پنگوڑے نہیں تھے، اور اس وقت جنات موجود تھے، تو اس وقت جنات جو ہیں اپنے بچوں کو کہاں جھولا جھلایا کرتے تھے؟ تو یہ تو مطلب کہ قیاسی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ دیکھیں، جتنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اتنے پہ اعتماد رکھیں، اور اس کی بھی جو شرعی حیثیت ہے، یعنی یہ بچوں کو اس وقت مغرب کے وقت یہ باہر نہ نکلنے دینا اور اپنے جانوروں پہ کنٹرول کرنا، یہ جو حدیث کا حکم ہے اس کے بارے میں بھی شارحین کہتے ہیں یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یعنی آپ کریں گے ثواب ہے، اور آپ کا اس میں فائدہ ہے، اور آپ کی اس میں حفاظت ہے۔ یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ فرمایا گیا ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کرے گا تو محفوظ رہے گا، برکت پائے گا۔ تو جتنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرما دیا اتنا ہی کافی ہے۔